السلام علیکم یا جی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواد بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت تقریباً یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ہم اہل بیت رسول میں سے کسی ایک کو بھی اللہ یا مثل اللہ یا اللہ کا بدل نہیں مانتے. یہ شیعہ حضرات کا شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کا یہ عقیدہ بالتوحید ہے کہ ہم 5 12 14 معصومین علیہم السلام میں سے کسی ایک کو بھی
نہ اللہ کی مثل مانتے ہیں نہ اللہ کا بدل مانتے ہیں، بلکہ ہم ان کو وہی مانتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے۔ اس سلسلے میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کے خطبہ افتخاریہ میں یا باقی ائمہ کے جو خطبات موجود ہیں ان میں خود ائمہ کا یہ فرمان ہے کہ انا عین اللہ، انا لسان اللہ، انا وجہ اللہ، انا ید اللہ، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک لفظ ظاہری معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یوں عرض کر دوں کہ مثلا جیسا کہ حضرت علی کا فرمان ہے جس کے متعلق مجھے اس وقت عرض کرنا مقصود ہے، انا ید اللہ، تو اب ترجمہ تو اس کا یہی ہے کہ میں اللہ کا ہاتھ ہوں، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ یدن کے با اعتبار لغت اور با اعتبار حدیث کتنے معانی ہیں اور علی کن معانی میں ید اللہ ہے۔ یعنی لفظ جو ہے وہ بجا ہے اپنی جگہ پر، اور اسی طرح باقی بھی ہیں، تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ لفظ یدن کے عربی لینگویج کے اعتبار سے کتنے معنی ہیں۔ مثلا ہم پہلے قرآن کی طرف بڑھتے ہیں، ارشاد خدا بندی ہے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے جو اب میں پڑھ رہا ہوں، قالت یہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ ہاتھ بھی بند ہے، یعنی بندھا ہوا ہے۔ تو اللہ ان کے اس کہنے پر جواب دے رہا ہے اسی آیت میں کہ ید اللہ ہے، یہودی کہتے ہیں قالت یہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم، یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بھی بندھا ہوا ہے، تو غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بندھے رہے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کچھ اللہ پر جھوٹ باندھا ہے کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بندھا ہوا ہے، لُعِنُوا بِمَا قَالُوا، یہ جو انہوں نے کہا ہے اس پر ان پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی رہے۔ میرا ایک ہاتھ نہیں ہے اور وہ بھی بندھا ہوا نہیں ہے، بل یدا ہو، بلکہ مجھ اللہ کے دو ہاتھ ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ایک ہاتھ ہے، بل یدا ہو، اللہ فرماتا ہے نہیں ایک ہاتھ نہیں ہے بلکہ دو ہاتھ ہیں۔ تو ان دو ہاتھوں سے اللہ کرتا کیا ہے؟ ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے اللہ رزق تقسیم کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا جب سے احتیاج رزق ہے تب سے اللہ کے یہ دو ہاتھ ہیں، اور جب تک احتیاج رزق رہے گی اللہ کے دو ہاتھ رہیں گے۔ لیکن ان ہاتھوں سے مراد یہ ظاہری ہاتھ نہیں ہے، یہ جسمانی ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ نہیں ہے جس کی 4 انگلیاں ہیں اور ایک انگوٹھا تھمب ہے اور اس کا یہ کف دست ہے، اس کا یہ چمڑا ہے، رگیں ہیں، خون ہے یا پس دست ہے، نہیں، یہ نہیں ہے مراد۔ بلکہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ یدن کا لفظ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی 3 آیات میں لفظ یدا ہو ہے،
یعنی اس کے 2 ہاتھ. قرآن کی 5 آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں لفظ یدن ہے یعنی صرف ہاتھ. قرآن کی 8 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ یدہو ہے یعنی اس کا ہاتھ. قرآن کی 13-14 آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں ایدیکم تمہارے ہاتھ. قرآن کی 37 آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں ایدیہم یعنی ان کے ہاتھ. اور جہاں جہاں قرآن میں ہاتھ کا ذکر ہے ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ کے ساتھ جہاں یدن استعمال ہوا ہے وہاں معانی پھر اسی اعتبار سے کیے جاتے ہیں. تو اب یہاں ہم جو اللہ کی طرف سے جو رسول آیا ہے اس رسول کے فیصلے کے مطابق یا خود مولا علی جو منصوص من اللہ ہیں ان کے فرمان کے مطابق کہ انا ید اللہ میں ید اللہ ہوں. تو یہاں بھی میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، صاحبان علم، یہاں ید اللہ سے مراد یہ ہاتھ نہیں ہے، یعنی یہ ظاہری جسمانی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ ہر لفظ کے معانی میں ایک معنی وہ ہوتا ہے جو اس کا حقیقی ہوتا ہے اور ایک معنی اس کا وہ ہوتا ہے جو حقیقی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معنی جو ہے دوسرے لفظوں میں معنی کو واضح کرتا ہے. یعنی میں کہتا ہوں اب ابن کا معنی کیا ہے؟ باپ. تو اب یہاں ابن کا لفظ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثلا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، یہ حقیقی معنی میں ہے. یعنی یہاں جو ابن ہے آیت میں یہ حقیقی معنی میں ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اور طرف رسول کی ہے حدیث. کتاب کا نام ہے مفردات راغب اصفہانی اور باقی بھی کتب میں یہ رسول پاک کی حدیث موجود ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں انا و علی، اور کچھ کتب میں ہے ترمذی شریف میں ہے آپ نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا علیو انا و انتا ابا ہاذہ الامہ، اے علی تو اور میں اس امت کے دونوں روحانی اور ایمانی باپ ہیں. اب یہاں پر حقیقی معنی نہیں ہے، ذرا درود پڑھیے گا صلوات. ایک بار پھر بھی درود پڑھ دے صلوات. یعنی رسول تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، یعنی کوئی امتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد ہمارا باپ ہے. لیکن پھر آیت کی طرف جو آپ کو یاد ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان نصارہ سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. اب یہاں جو ہے اپنے بیٹے لاتے ہیں یہ حقیقی معنی میں ہے کہ قرآن حقیقت میں منوا رہا ہے کہ حسنین محمد کے بیٹے ہیں، وہ ہیں صلب علی سے. یہ پھر بات قابل توجہ تھی، لیکن ہیں صلب علی سے، لیکن قرآن منوا رہا ہے کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں. اب ماننا پڑے گا کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں. اگر کہا جائے جب ہیں صلب علی سے تو پھر ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ بابا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. جب وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کا بیٹا ہے، اس کا اپنا بیٹا ہے، اور نوح بھی کہہ رہے ہیں ان ابن من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اہل بیت میں سے ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے لیسا من اہلک، کہ نوح اس نافرمان نبوت کو اپنی اہل بیت میں شامل کر کے اہل بیت نبوت کو بدنام نہ کر.
یہ تیری آل سے نکل گیا۔ اب کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نوح کا یہ بیٹا نوح کا بیٹا ہے۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اگر کہے گا تو اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے یہ بیٹا نہیں رہا۔ بھائی جہاں اللہ فرماتا ہے یہ بیٹا نہیں ہے وہاں تو مانتے ہو کہ یہ بیٹا نہیں ہے، اور جہاں اللہ منوا رہا ہے یہ بیٹے محمد کے ہیں۔ جیتے رہو میرا بیٹا، درود پڑھیے گا، صلوات، سبحان اللہ۔ تو پھر یہاں کیوں نہیں مانتے جب وہاں مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے حالانکہ بیٹا ہے، تو یہاں بھی تو اللہ فرما رہا ہے یہ محمد کے بیٹے ہیں، تو یہاں انکار کیوں کرتے ہیں؟ وہاں اس لیے مان گئے ہیں کہ وہاں نوح کی وراثت میں سے اسے کچھ دینا نہیں پڑتا، اور اگر یہاں حسنین کو محمد کا بیٹا مان لے تو پھر ماننا پڑے گا حسنین چونکہ بیٹے ہیں دستار کے بھی وارث ہیں، ممبر کے بھی وارث ہیں۔ بہت بے شک سبحان اللہ۔ ہاں بیٹا، ہاں بیٹا، مل کے بیٹا جواب دے۔ کہنے والے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کیلا کچھ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ فرزندان رسول کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ صلب علی سے ہیں، اور بابا جب بزرگوں نے مان لیا کہ یہ فرزندان رسول ہیں، بیٹا میری بات ذرا، میں پردے میں کر گیا ہوں، بچے بیچارے چپ کر گئے ہیں، میں یہاں کیا کر سکتا ہوں؟ میں پردہ ہٹا نہیں سکتا تھا۔ جب امام حسن علیہ السلام نے کسی کے منہ پر دربار میں کھڑے ہو کے کہا بڑی مہربانی، بہت مہربانی، تاریخ کا بھی نام لے لوں، تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی مرتب شدہ، کراچی آرام باغ کی چھپی ہوئی، جب امام حسن نے کسی دربار میں کھڑے ہو کر کسی بزرگوار سے یہ فرمایا تھا کہ میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر آؤ، تو انہوں نے پورا نہیں منایا بلکہ انہوں نے باقاعدہ منہ سر چوم کر کہا کہ ہاں یہ تمہارے باپ کا ممبر ہے۔ اور جب امام حسین نے پھر کسی سے کہا کہ میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ، تو انہوں نے کہا لا ممبر ابھی، میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ بے شک یہ رسول کی حدیث ہے، کتب عامہ میں بھی ہے، کتب خاصہ میں بھی ہے، لیکن حدیث کے ایک ایک حرف پر ذرا توجہ فرمائیں۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب والاتصال لذریۃ النبی بعلی الا من جہت فاطمہ، کہ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کی اولاد نرینہ سے جاری رکھا ہے۔ واسا واسا، اللہ نے، یہ رسول کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کی اولاد نرینہ سے جاری رکھا ہے، لیکن میری اولاد کا سلسلہ اللہ نے اولاد نرینہ سے جاری نہیں رکھا، بلکہ کس سے جاری رکھا؟
فی صلب علی ابن ابی طالب، علی کے صلب سے جاری کیا، لیکن علی کی ساری اولاد میری اولاد نہیں. وَلَا اتصال لذریۃ النبی بعلی الا من جہت فاطمہ، علی کی وہ اولاد فاطمہ کے طرف سے ہے، وہ کل بھی میری اولاد تھی اور آج بھی. سمجھ رہے ہو؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹا آپ بھی سمجھ رہے ہیں؟ جتنے جتنے میرے عزیز بیٹھے ہیں، یہ میں اب 2 فکریں ان کے لیے ادا کر رہا ہوں. جب رسول کی حدیث بھی واضح ہے، قرآن کی آیت بھی ہے ابناءنا، کہ یہ حسنین محمد کے بیٹے ہیں، پھر انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر کیوں کہا جا رہا ہے یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ محمد کے بیٹے نہیں ہیں؟ صرف اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ یزید کو بچایا جا سکے کہ وہ علی کے بیٹوں کا قاتل ہے، نبی کے بیٹوں کا قاتل نہیں. لیکن کب تک بچاؤ گے؟ کتب کے حوالے کہاں لے جاؤ گے؟ تاریخ کی حقیقت کو کیسے بھلا بیٹھو گے؟ حضرت علامہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کی کتاب ہے سر الشہادتین، اس کا ترجمہ موجود ہے اردو میں. سر اصل میں فارسی میں، ترجمہ اردو میں موجود ہے. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سے ہمارا نبی افضل ترین نبی ہے، سب نبیوں سے افضل ہے. لیکن افضلیت کے لیے جن نبیوں کو درجہ شہادت حاصل ہوا ہے، اور شہادت کی ہیں 2 قسمیں، ایک ہے شہادت ظاہری، ایک ہے شہادت باطنی. اگر زہر کے ساتھ یا کسی اور پوائزن کے ساتھ مار دیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے شہادت باطنی، یعنی چھپی ہوئی شہادت. اور اگر تلوار کے ساتھ، اوزار کے ساتھ، کسی ہتھیار کے ساتھ کسی کو مار دیا جائے، اسے کہتے ہیں شہادت ظاہری. اب ہمارے رسول کے لیے نہ شہادت ظاہری ہے نہ شہادت باطنی ہے. تو جو نبی شہادت ظاہری یا باطنی پا چکے ہیں، وہ قیامت کے دن یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ بے شک آپ رسول افضل الانبیاء ہیں، لیکن ایک درجہ شہادت کا ہے جو ہمیں آپ سے پڑھ کر حاصل ہے، آپ کو حاصل نہیں ہے. ہمیں وہ شہادت کا درجہ حاصل ہے. نیچے علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، نہیں کوئی نبی کلیم نہیں کر سکتا، میرے نبی کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ آپ شہید نہیں ہیں، ہم شہید ہیں. بلکہ انبیاء میں سے جو نبی بھی شہید ہے، اگر باطنی شہید ہے تو ظاہری نہیں. چپ تو آپ کر گئے ہیں، لیکن میں بچوں کو سمجھا رہا تھا، لیکن یہ بھی چپ بیٹھے ہیں، شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی اگر ایک نبی باطنی شہید ہے تو وہ ظاہری شہید نہیں ہے، اگر ظاہری شہید ہے تو وہ باطنی شہید نہیں ہے. لیکن علامہ لکھتے ہیں میرا نبی وہ شہید ہے جو ظاہری بھی شہید ہے. ابھی آپ نہیں پہنچے سوا چند حضرات کے. میرا نبی ظاہری بھی شہید ہے، باطنی بھی شہید ہے. اس کے نیچے لکھتے ہیں وہ دلیل میں لکھتے ہیں ابناءنا و ابناءکم، حسنین ہیں محمد کے بیٹے. جب بیٹے ہیں تو ان کی شہادت رسول کی شہادت ہے. یعنی
وجہ سے، لیکن نہیں میں آرام سے پڑھتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ رسول کو دونوں شہادتوں کا مرتبہ دینے کے لیے اللہ نے رسول کے ان دونوں بیٹوں کو حسن اور حسین کو چن لیا. ایک کے لیے شہادت ہے باطنی یعنی زہر کے ساتھ مولا حسن کی، اور امام حسین کے لیے شہادت ہے ظاہری. امام حسن کے لیے باطنی زہر کے ساتھ، امام حسن کے لیے خنجر کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، یہ شہادت ہے ظاہری. تو اب آگے جا کر وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں شہادتوں کا جو مرجع بنتا ہے یعنی جو مابع بنتا ہے، یعنی جس کی طرف یہ دونوں شہادتیں پلٹ رہی ہیں، وہ ہمارے رسول پاک ہیں. کہ حسن کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے اور حسین کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے. یہ لکھ کر علامہ نے قلم روک دیا. لیکن میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے آپ نے بہت بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے، قیامت کے لیے فیصلہ سنا دیا ہے. لیکن کاش ایک حرکت قلم کو دے کر یہ دو لفظ بھی لکھ دیتے کہ جس طرح حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے، اسی طرح حسین کا قاتل بچوں سمجھ گئے ہو. آپ نے نعرہ نہیں لگایا، نہیں بولے، آپ درود پڑھے صلوات. تو حسین کی شہادت اور حسن کی شہادت اصل میں رسول کی شہادت ہے. تو اب جو بھی عزاداری حسین کی مخالفت کرتا ہے وہ حسین کی عزاداری کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ وہ رسول کی عزاداری کی. تو اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں. جی امام حسین اگر نہیں لڑ سکتے تھے تو امام حسین کو چاہیے تھا کہ بیعت کر لیتے یزید کی. عزیزوں، بیٹوں، بچوں، میں نے بیان یہی کرنا تھا، لیکن راستے میں یہ الفاظ مجھے ادا کرنے پڑ گئے. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ یدن کے معنی کیا ہیں، کتنے معنی ہیں. اور رسول پاک نے ایک ہے حقیقی معنی، ایک ہے مجازی معنی. مجازی معنی کیا ہے؟ حقیقت میں تو رسول کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن مجازت یہ رسول کی حدیث موجود ہے کہ یا علیو انا و انتا ابابا حاضہ الامہ، کہ میں اور تو اس امت کے ہم دونوں باپ ہیں. حقیقی باپ نہیں، روحانی اور ایمانی باپ ہیں. اب اس کے بعد ہے مناقب خوارزمی کی. میرے پاس صفحہ نمبر 309 اور 310 حدیث نمبر 306 رسول پاک نے فرمایا حق کو علی ابن ابی طالب علی حاضہ الامت کا حق الوالد علی بلدہی. علی کا میری امت کے ایک ایک امتی پر وہی حق ہے جو باپ کا اولاد پہ حق ہوتا ہے. اب یہاں ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح باپ کا فرما بردار بیٹا کبھی آنکھ نہیں ہو سکتا، آنکھ نافرمان ہوتا ہے نا، جس طرح باپ کا فرما بردار بیٹا کبھی آنکھ نہیں ہو سکتا، اسی طرح علی کا اطاعت گزار امتی کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا. اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی رسول کی حدیث ہے. رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کتاب کا نام ہے بہار الانوار، جلد نمبر ہے 39 صفحہ 299.
امام پاک کی بارگاہ میں ایک غلام نے عرض کیا، صحابی نے عرض کیا، ہے مولا آپ فرزند علی بھی ہیں؟ فرمایا بالکل ہوں۔ آپ علی کی ولایت کے وارث بھی ہیں؟ فرمایا اس میں بھی شک نہیں۔ وہ عرض کرنے لگا ان دونوں میں سے کون سا منصب ایسا ہے جو آپ کے نزدیک زیادہ سبب فخر ہو؟ واہ جی واہ، پیچھے پیچھے بیٹھ جاتے ہو، بچوں کو کیا پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ مولا یہ فرمائیں آپ مولا علی کے بیٹے بھی ہیں؟ بلا شک ہوں۔ آپ مولا علی کی ولایت کے وارث بھی ہیں؟ فرمایا شک نہیں ہے۔ تو مولا پھر یہ فرمائیے ان دونوں میں سے کون سا منصب آپ کو زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، جس کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں؟ امام فرماتے سن سکتا ہے تو پھر سن کہ ان میں سے کون سا مجھ کو زیادہ محبوب ہے۔ ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الیہ من ولادتی منہ، علی کی اولاد ہونے کی نسبت سے مجھے علی کی ولایت پر قائم رہنا زیادہ محبوب ہے۔ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی، مولا نے خود واضح کیا، انہیں پتا تھا واضح نہیں ہوئی کہ علی کی ولایت پر قائم رہنا مجھ امام صادق کے نزدیک علی کی اولاد میں سے ہونے سے زیادہ باعث فخر ہے۔ وہ کہتا ہے مولا وہ کیسے؟ امام فرماتے ہیں سن، لِأَنَّ وِلَایَتِي لِعَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَرْضٌ وَوِلَادَتِي مِنْهُ فَضْلٌ، علی کی اولاد میں سے ہونا یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا کردہ فضیلت ہے، لیکن علی کی ولایت پر قائم رہنا جیسے تم پر واجب ہے ویسے ہم پر واجب ہے۔ ایک بار درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو اب یہاں پر لفظ یدن کے جتنے معانی ہیں سب کی تشریح نہیں ہوگی، صرف ایک لفظ کی یا دو لفظوں کی میں تشریح کر کے مسائل عرض کرتا ہوں۔ لفظ یدن کا پہلا معنی ہے ہاتھ، یہی ہاتھ۔ باقی لفظ یدن کے جو معنی ہیں ان میں سے ایک معنی ہے نعمت۔ کتاب کا نام التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، اس کا ایک معنی ہے نعمت۔ اور علی کون ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ ہے ایک معنی۔ اس کا دوسرا معنی جو لغت کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے احسان۔ احسان یدن کا ایک معنی ہے احسان۔ کتاب کا نام ہے ید و منبر، جلد نمبر 3، وہاں سے یہ معنی لے کر میں عرض کر رہا ہوں۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ صاحب یہ ذرا سمجھنا ہے کیونکہ بچوں کی سمجھ سے بات آتا ہے۔ رسول پاک نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم لا تجعل لکافر علی یدن، یا اللہ مجھ پر کسی کافر کا احسان نہ رکھنا۔ میں نے کہا تھا دعا ہے، ساری چپ کر گئے ہیں جو آگے بیٹھے ہیں۔ اچھا درود پڑھیں، میں پھر عرض کرتا ہوں درود پڑھیں۔ بچوں ذرا سائڈ پہ بیٹھا کرو، جو نہیں سمجھ سکتے نا ذرا سائڈ پہ بیٹھا کرو تاکہ بات جلدی جلدی آگے بڑھ سکے۔ رسول مانگ رہے ہیں دعا، اللہ کتاب کا میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ اللہم لا تجعل، اے میرے اللہ، لکافر علی یدن، مجھ پر کسی کافر کا احسان نہ رکھ۔ یہ ہے رسول کی دعا۔ اب بتاؤ ابو طالب کو کہاں لے جاؤ گے؟ بڑی محنت، بڑی محنت۔
کی یہ ہے دعا. اب ذرا آیت بھی سن لو. الم یجد کا یتیمن فآبا. اے میرے حبیب جب میں نے آپ کو یتیم پایا تو کیا میں نے آپ کو پناہ نہیں دی؟ تو اب یہاں پناہ کون دے رہا ہے؟ پھر کتاب کا نام، پہلی کتاب کا نام ہے شرح نہج البلاغہ علامہ ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 14. دوسری کتاب کا نام ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2. باقی کتابوں کے نام نہیں لیتا جو مجھے جلدی جلدی مسائل پر پہنچنا ہے. تیسری کتاب کا نام ہے دائرۃ معارف قرآن کریم. میں ان تینوں کتابوں کو سامنے رکھ کر دائرۃ معارف قرآن کریم سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ جب حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، تابوت تیار ہو گیا، رسول تابوت کے ساتھ ساتھ چلے. جب تعویذ لحد کے کنارے تابوت رکھا گیا، جب رکھا گیا رسول آگے بڑھے. بڑھ کر ابو طالب کے چہرے سے رسول نے کفن کا ٹکڑا ہٹایا، ہٹا کر ابو طالب کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یا امی ربیتنی صغیرن وکفلتنی یتیمن ونصرتنی کبیرن فجزاک اللہ انی خیرا یا امی ربیتنی صغیرن. اے چچا جان میں عالم طفلی میں تھا کہ آپ نے مجھے پالا. میں عالم بچپن میں تھا، آپ نے مجھے پالا. وکفلتنی یتیمن، اور میں یتیم تھا اور آپ میرے کفیل بنے. کائنات کا کفیل میں ہوں. کائنات کا کفیل میں ہوں، حتیٰ کہ علی کا کفیل بھی میں ہوں، لیکن میرے کفیل آپ بنے. اور آگے فرماتے ہیں وَنَصَرْتَنِي كَبِيرًا، اور جب میں نے اعلان تبلیغ کیا تو میرے کبیر ہونے پر کسی نے اگر میری مدد کی ہے تو وہ آپ کی ذات ہے. فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنِّي خَيْرًا. ان تمام اعمال پر میری طرف سے جو آپ نے احسان کیے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تم کہتے ہو علی ید اللہ نہیں، رسول منوا رہا ہے ابو طالب ید اللہ. تو جہاں تک تعلق ہے لفظ ایک بڑا درود پڑھیے گا صلوات. ایک دھیری دھیری سے بات اور بھی پڑھ دیں. تمام معانی کو چھوڑ کر انشاءاللہ محرم کے بعد چاند ایک تقاریر ہیں میری لاہور میں اگر زندگی ہے تو ید اللہ پر، عین اللہ پر، وجہ اللہ پر، نفس اللہ پر، جو کہ مجھے یہاں بولنا تھا لیکن میں بول نہیں سکا، وقت بہت جلدی گزر گیا اور موضوع چلتا ہی چلا گیا. تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا. اس وقت میں آخری معنی دے رہا ہوں التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. یہ نہ شیعوں کی ہے نہ سنیوں کی ہے، بلکہ یہ لغت کی کتاب ہے. اس میں یہ درج ہے کہ یدن کے وہ تمام معانی جو ایک ہی معنی میں موجود ہیں وہ کیا ہے؟ ہوا مظہر القوت المجریہ، جس سے کسی طاقت کا اظہار ہو، جس سے کسی قوت کا، کسی طاقت کا اظہار ہو. تو جس سے قوت اور طاقت کا اظہار ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں یدن، اور جس کے وجہ سے ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں اس کا ہاتھ. یہ دیکھیے، یہ میں نے ڈبے سے ٹیشو نکالنا ہے تو یہ میں نے کس سے نکالا؟ ہاتھ کی مدد سے، کسی اور جز کی مدد سے نہیں نکالا. تو اب رسول کو اللہ فرما رہا ہے قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یا اللہ اپنی طرف سے میرے لیے غالب مددگار بنا تو بنا، میرے لیے غالب مددگار بنا. اب وہ مددگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے سے اللہ کی قوت کا اظہار ہونا ہے. تو وہ ید اللہ ہوگا. وہ کون ہے؟ خیبر کے میدان میں سب تھے، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، لیکن جب علی نے خیبر کا فولادی دروازہ اڑایا تو پوچھنے والوں نے پوچھا اے سوکھے جاؤ کے ٹکڑے کھانے والے علی،
روزوں میں بسر کرنے والے علی، اے پیٹ پر پتھر باندھ کر سونے والے علی، جو خیبر کا دروازہ ہم ہلا نہ سکے تو نے اڑایا کیسے؟ تو میرے سامعین علی کا جواب سننا بیٹے، ذہن میں رکھنا۔ علی فرماتے ہیں رسول کے صحابیوں، ما قلعت بابا خیبرن بقوت جسمانیہ ولیکن بقوت ربانیہ، میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی قوت سے نہیں ربانی قوت سے پھاڑا۔ امام حسین علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیتے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں کہ بیعت کون کرتا ہے؟ آپ کو علم بھی ہے کہ بیعت لینے کا حق کون رکھتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں۔ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں 70 سال 80 سال 90 سال کے، وہ آپ سب سے بہتر جانتے ہیں کہ پیری مریدی کا ایک عام سلسلہ جاری تھا اور اہل سنت کے ہاں اب بھی جاری ہے۔ تو جب مرید پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو مرید کیا کہتا ہے؟ پیر صاحب میرا سر، میرا گھر، میرا زر، میری آل، میری اولاد، سب کچھ آپ کا۔ اب پیر صاحب کو یہ سب کچھ دینے کے بعد مرید لیتا کیا ہے؟ ایک وعدہ، یعنی نقد دیتا ہے، ادھار لیتا ہے۔ وہ وعدہ کیا لیتا ہے کہ پیر صاحب آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ قیامت کے دن مجھے جہنم سے بچائیں گے، قیامت کی گرمی سے بچائیں گے، جنت میں لے کر جائیں گے۔ معلوم ہوا بیعت وہ کرتا ہے جسے جنت میں جانے کا یقین نہ ہو۔ سبحان اللہ، آپ کے چپ کر کے سننے کی پتہ چل گیا نا کہ بیعت وہ کرتا ہے جسے جنت میں جانے کا یقین نہ ہو۔ جی آپ آل رسول ہیں، آپ فلاں امام کی اولاد میں سے ہیں، آپ حسنی ہیں، آپ حسینی ہیں، میں اس لیے بیعت کر رہا ہوں کہ آپ مجھے جنت لے جائیں گے، جہنم سے بچائیں گے۔ یار یہ بچائیں گے اور جو ہیں ہی اصل۔ جن کے لیے رسول فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان دونوں کو بھی سردار ہے۔ تو بیعت تو وہ کرتا ہے جسے جنت میں جانے کا یقین نہ ہو۔ علی تو قصیب الجنت ہے۔ کے سردار ہیں۔ کربلا کے میدان میں زہرا کے لال نے، بطول کے بیٹے نے جب اپنا حسب و نسب آخری وقت میں بیان کیا تھا، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل چوک کی تقریر میں میں اسے لے کے کچھ نہ کچھ بیان کر سکوں گا۔ اگر موقع ایسا ہوا تو امام حسین نے جب حسب نسب یزیدیوں کے سامنے جو آخری خطبہ پڑھا ہے، اس خطبے میں امام نے یہی کہا ہے کہ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے، میرا باپ علی المرتضیٰ ہے، میری ماں سیدہ فاطمہ ہے، میرا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، میرے باپ کا چچا حمزہ سید الشہداء ہے، میرا اپنا چچا جعفر تیار ہے۔ سب کہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ فرمایا اب بتاؤ فَبِمَا تستحیلو، تم کچھ بات پر میرا اب تستحیلو، تم کس بات پر میرا خون بہانا گوارا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں حسین جب تک یزید کی بیعت نہیں کرے گا ہم تیرے خون کو اپنے اوپر مباح سمجھتے ہیں۔ اور ہر طرف سے جب تیر آنے لگے، نیزے ٹوٹنے لگے، حسین نے سر اٹھا کر آتے ہوئے تیروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ اگر دین اسلام میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا تو
اسلام کی بقا کی خاطر اسلام کو منانے کے لیے میدان کربلا میں گئے. جب یزید کی فوجوں نے امام حسین کا سر قطع کیا اور قیدی اہل بیت کو بنا کر ابن زیاد کے دربار میں لے گئے، میں نے اس پہ مصائب نہیں پڑھنا، شہزادے پہ پڑھنا ہے، لے گئے تو بھرے دربار میں امالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ، اس میں یہ درج ہے، بھرے دربار میں سیدانیاں بیبیاں زمین پر بیٹھی. اس ظالم نے کہا لے آؤ، جو فکرہ اس نے کہا ہے میں نہیں پڑھ سکتا. حسین کا سر سامنے آیا، اس نے امام حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر سر کو یوں اپنے سامنے رکھا، رکھ کر بیت کی چھڑی اٹھائی، تابڑ توڑ امام کے لبوں پر اور رخساروں پر جب اس نے چھڑی برسائی تو برساتے ہوئے کہتے ہیں حسین کتنے جلدی تو بوڑھا ہو گیا. سیدہ نے سنا، اس نے پھر کہا، بی بی نے پھر سنا. جب تیسری مرتبہ اسے چھڑی برساتے ہوئے کہا حسین بہت جلدی تو بوڑھا ہو گیا. اب سیدہ کی دھاڑیں نکل گئی اور رو کر کہا میرے حسین کو اکبر کی شہادت نے پورا کر دیا. یہ وہ شہادت علی اکبر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ میرا لال میری آنکھوں کا نور گم ہو گیا ہے. جب کربلا کے میدان میں شہزادہ علی اکبر نے ہاتھ باندھ کر کہا بابا جان اب مجھے بھی اجازت دیں، فرمایا اکبر جاؤ میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں، لیکن پہلے خیمے میں جاؤ، ماؤں کو، بہنوں کو، پھپھیوں کو، پردہ داروں کو آخری سلام کر لو، اس کے بعد تم نے واپس نہیں آنا. کتب مقاتل میں واحد شہید ہے امام حسین علیہ السلام کے بعد شہزادہ علی اکبر کہ 70 مرتبہ اس کے روانہ ہونے پر خیمے کا پردہ اٹھا اور پھر گرا. یعنی جیسے ہی اکبر جانا چاہتے تھے، خیمے کے دروازے سے روانہ ہونا چاہتے تھے، کبھی بہنوں نے روکا، کبھی ماؤں نے روکا، کبھی پھپھیوں کے رونے کی آواز نے روکا. 70 مرتبہ اکبر روانہ ہوا ہے اور پھر پلٹ کر واپس آ گیا ہے. شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اکبر کی روانگی کے وقت بیویوں میں اس طرح کوہرام ماتم بپا تھا جیسے ایک گھر سے 70 ماؤں کے 70 بیٹوں کے جنازے اٹھ رہے ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں رونے کی آواز کتنی بلند تھی. اس عالم میں اکبر نے جناب سید سجاد کے قدموں کا بوسہ لیا، ہر بی بی کو آخری سلام کیا، حسین نے زین پر بٹھایا، زہرا کا لال زین پر بٹھا کے چپ کر کے اکبر کو دیکھنے لگا. اکبر نظریں جھکا کر کہتے ہیں بابا اجازت ہے اب جاؤں؟ فرمایا بیٹا تقدیر کو یہی منظور ہے. عزاداروں رونے والوں، اکبر کی سواری جب خیمہ گاہ سے ذرا آگے بڑھی 2-4 قدم، یا جناب فضا جنہیں حسین بھی اما فضا کہتے تھے روتی ہوئی خیمے سے برآمد ہوئی، جاتے ہوئے اکبر کو دیکھا، دیکھ کر کہتی ہیں اکبر تجھے اپنی جوانی کا واسطہ ذرا رک جا. جب روتے ہوئے کہا اکبر رک جا، اکبر نے سواری کو روکا، پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا دادی فضا خیر تو ہے؟ اتنی بے تابی سے روتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئی ہے، منہ سر پیٹ کر کہتی ہے اکبر میں بتا نہیں سکتی. خیمے کا پردہ اٹھاتی ہوں، ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھ. بھائیوں والو، اللہ ہر بھائی کے بھائی سلامت رکھے، زور کمر سلامت رہے. اب تو
जनाब फिजा ने पर्दा उठाया, अकबर ने क्या देखा? सैयद सज्जाद है, कमर झुकी हुई है, असा का सहारा है, आंखों में आंसू है, रो रो के कह रहे हैं अकबर जल्दी ना कर, मुझे भी गले लगाता जा, मुझे मालूम है तूने जाके वापस नहीं आना। अकबर जीन से उतरे, दोनों भाई गले मिले, सज्जाद पर गश्तारी हुई, हुसैन की धाड़े निकल गई, सज्जाद को अंदर खैमे में लाकर उनके बिस्तर तक पहुंचाया। अकबर जाओ खुदा के हवाले। मैदान करबला में पहुंचकर, फौजों में पहुंचकर अकबर ने 17 हमले किए। 3 दिन के भूखे और प्यासे होने के बावजूद, कुछ ने लिखा है 12, कुछ ने लिखा है 17। इन 17 हमलों में जनाब अली अकबर ने 1500 शामी और कूफी जहन्नम पहुंचाए। चारों तरफ से आप पर हमले पे हमला हो रहा है, लेकिन आपकी तलवार की काट में फर्क नहीं आ रहा। ये इतने में गैबी निदा गूंजी, या अली इब्न हुसैन इरजे इला रब्बिका, ऐ हुसैन के बेटे अली अकबर, जो वादा नामा आलम बाला में लिखा गया था उसमें तेरी शहादत का जिक्र मौजूद है। अब अपनी तलवार को रोक, तेरी शहादत का वक्त करीब आ गया है। ये सुनना था गैबी निदा का। उलमा ने लिखा है ये गैबी निदा मौला अली की थी, रसूल की थी, बतूल की थी। अकबर ने तलवार को रोका, जैसे तलवार को रोका, चारों तरफ से जालिमों ने अली अकबर को घेरे में लिया। सबसे पहले एक मलून ने शबीए पैगंबर के गले की खुश्क रगों पर एक तीर मारा। तीर का लगना था, अकबर की रगें कट गई। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। ये वही कला तो है जिसे रात को जब अकबर सोता था तो हुसैन अपना बिस्तर छोड़कर जहां अकबर सोता था वहां जाकर हुसैन अकबर के गले का बोसा लेते थे। बीबी ज़ैनब कहती थी हुसैन सारा दिन अकबर तेरे पास रहता है, फिर भी रात को तू चूमने आ जाता है। कहा बहन क्या करूं, इसकी जिंदगी के दिन बहुत थोड़े हैं। तीर लगा, खुश्क रगे कटी, आपने दोनों हाथ रखे। अभी हाथ रखे ही थे जब मुर्रा बिन मुनकद मलूम ने एक तलवार का वार आपके फर के मुबारक पर पेशानी पर किया। इतने जोर से तलवार लगी कि पेशानी फट गई, खून निकला। अकबर ने अपने आप को संभाला, अभी संभाला ही था या सनान बिन अनस मलूम ने आगे बढ़कर आपके सीने में नेजा मारा। इतने जोर से नेजा लगा कि नेजे की अनी कलेजे में जाकर रुक गई। अब जो इसने जोर लगाकर नेजे को खींचा, नेजा टूट गया, अनी कलेजे के अंदर रह गई। अनी का कलेजे के अंदर रहना था। रोने वालों, अज़ादारों, अब अकबर जीन पर बैठ न सका। कभी दाएं झुका, कभी बाएं झुका। पीछे से एक जालिम ने सर पे गुर्द मारा, दरमियान से सर खुल गया। अब अकबर जीन से झुका, घोड़े की गर्दन में दोनों बाजू डाले, आंखें बंद हैं, खून जारी है, चारों तरफ से तीर बरसे। घोड़े पर इतने तीर बरसे कि उसकी आंखों पर तीर लगे, चेहरा खून में डूबा। जब डूबा और तीर लगे, ये बजाय खैमागाह की तरफ जाने के इसका रुख फिर गया दुश्मनों की फौजों की तरफ। जिधर जिधर से घोड़ा गुजरता गया, मारने वाले अकबर को तलवारें मारते रहे, नेज़े मारते रहे, तीर चलते रहे। इरबम इरबा, जीन से जमीन पर आने से पहले अकबर कई हिस्सों के जुज़ में तकसीम हो गया। जैसे ही जीन से जमीन पर आया, पहली निदा अकबर की गूंजी,
آواز دے کر کہا یا ابتا منی السلام، بابا میری طرف سے سلام، یہی میرا آخری سلام ہے۔ سلام کا کرنا تھا۔ زہرا کا لال خیمے کی چوک پکڑ کر اکبر کی جنگ دیکھ رہا تھا، میدان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے اکبر نے آخری سلام کیا، امام بیٹھتے 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 زمین پر بیٹھ گئے۔ ان دوسری ندا حسین کی بلند ہوئی، آواز دے کر کہتے ہیں یا بنیا قتلوکا، اور میرا نانے کی شکل والا بیٹا، انہوں نے تجھے بھی قتل کر دیا۔ یہ دوسری ندا تھی، حسین کا رونا تھا۔ اکبر کا نام لے کر ایک تیسری ندا اور گونجی۔ وہ کس کی ندا تھی؟ سیدہ زینب کی۔ بی بی نے پکار کر کہا واہ حسرتا واہ غربتا واہ ثمرتا قلبا، اکبر تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ پھوپھی تیرا جنازہ دادی کے جنازے کی طرح رات کی تاریکی میں اٹھاؤں گا۔ اکبر وہ تیرا وعدہ کدھر گیا؟ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، حسین دوڑے اکبر کی طرف۔ اب حضرت علامہ دربندی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین کے پہنچنے سے پہلے سیدہ زینب اکبر کے لاشے پر کیسے پہنچی۔ جیسے دور سے امام نے بہن کو دیکھا، حسین رک گئے، کہا بہن وعدہ کرتا ہوں اکبر زندہ ملاؤں گا، اب خیمے چلی جاؤ۔ ادھر بی بی روتی پلٹی، ادھر حسین آگے بڑھے۔ جیسے اکبر کے قریب پہنچے، اولاد والو خدا کسی باپ کو جوان بیٹے کی موت نہ دکھائے۔ دور سے امام نے دیکھا اکبر کے دونوں ہاتھ اکبر کے سینے پر، زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کبھی دائیں کروٹ لیتا ہے کبھی بائیں کروٹ لیتا ہے۔ جیسے بطول کے بیٹے نے یہ مظلومیت بھرا منظر دیکھا، اب حسین کھڑے نہیں رہ سکے۔ زہرا کا لال منہ کے بل زمین پر گرا۔ جب زمین پر گرے، حسین نے چاہا اٹھے، نہیں اٹھ سکے، پھر اٹھنے کا ارادہ کیا، پھر نہیں اٹھ سکے۔ کتاب کا نام ہے ریاض القدس، معاد یہ سبتین صحاب رحمت۔ حسین کیسے پہنچے اکبر کے لاشے پر؟ جیسے چھوٹا بچہ کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل چل کر زمین پر اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے۔ زہرا کا لال بطول کا بیٹا اس عالم غربت میں اس طرح اکبر کے لاشے کی طرف بڑھے۔ جب امام پہنچے، اکبر کی آنکھیں بند ہیں، سینے پر ہاتھ ہے، فوضع خدہ علی خدہ، امام نے اکبر کے سرخ رخسار پر، خون میں ڈوبے ہوئے رخسار پر اپنا رخسار رکھا، رکھ کر برداشت نہ کر سکے۔ فصاح الحسین 7 مرات، زہرا کا لال 7 مرتبہ دھاڑے مار گئے۔ جب حسین دھاڑے مار کر روئے، اکبر کا لاشا تڑپا۔ امام فرماتے ہیں اکبر آنکھیں کھول، بوڑھا بابا ملنے آیا ہے۔ آنکھیں تو کھل گئی لیکن سینے سے ہاتھ نہیں ہٹے۔ کہا بیٹا ہاتھ نہیں ہٹائے؟ کہا بابا ظالم نے نیزہ مارا ہے، اس کی انی سینے میں ہے، درد مجھے تڑپا رہا۔ فرمایا اکبر حوصلہ کرے گا میں نیزے کی انی نکالوں؟ بابا اگر نکال سکتے ہو تو بے شک نکالو۔ امام نے دایاں دانو زمین پر رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا۔ اولاد والو خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھا۔ دوسرا ہاتھ نیزے کی انی میں ڈالا۔ ابھی امام نے چاہا کہ نیزہ نکالوں، ابراہیم کی دھاڑیں نکل گئی۔ آواز دے کر کہا محمد بیٹا تو جان اور تیرا حسین جانے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، یہ رونے کی راتیں۔ زہرا کا گھرانہ صرف آج کی رات کا مہمان ہے۔
آج کی رات میں للا کا اکبر بھی ہے، آج کی رات میں عباس بھی ہے، آج کی رات میں قاسم بھی ہے، حسین بھی ہے، لیکن کالی سی مت زہرا کا سارا گھرانہ ادھر چکا ہوا۔ ابراہیم نے پکار کر کہا، جب میں نے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی تھی میں نے آنکھیں بند کر دی تھی، ابراہیم نے منہ پھیرا، اسماعیل کی آواز آئی، یا رسول اللہ میرے بیٹے، میں نے بھی اپنے ہاتھ پاؤں بدوا لیے تھے، یہ تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، تو جان اور تیرا حسین جانے۔ ایک ایک نبی نے رخ پھیرا، حسین نے بیٹے کے سینے میں لگی ہوئی نیزے کی انی میں ہاتھ ڈالا، چاہا کہ نکالیں، یا ادھر سے اکبر کا لاشا زمین سے اٹھا، جیسے تڑپا دروازے سے سیدہ زینب کی آواز آئی، حسین تو نے وعدہ کیا تھا میں زندہ ملاؤں گا، اور میرا غریب کربلا بھیا، اور میرا مظلوم کربلا بھیا۔ بیٹا تیرا ہے، پالا میں نے ہے، اسے خیمے میں لے آ۔ حسین نے اکبر کو اٹھایا، پھر لٹا دیا، پھر اٹھایا، امام سے اٹھایا نہیں گیا۔ جب اکبر نہیں اٹھایا گیا، امام نے خیمے گاہ کی طرف دیکھا، آواز دے کر کہا، ہاشمی بچوں مجھ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھایا جا رہا، آؤ خیموں سے باہر آ جاؤ۔ جب بچے خیموں سے باہر نکل کر آئے، ہائے میری آنکھیں نہ ہوتی میں یہ روایت نہ کرتا۔ ادھر بچے اکبر تک پہنچے، ادھر ظالموں نے اتنے تیر برسائے کہ کئی بچے تیر لگنے کے بعد شہید ہو گئے۔ حسین نے اٹھایا، کیسے اٹھایا؟ ایک یہ روایت ہے کہ کچھ بیبیاں، بلکہ ایک علامہ نے تو یہ لکھا ہے جن کا نام ہے عباس عزیزی، آیت اللہ عباس عزیزی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ صرف بی بی زینب اس وقت حسین کے بلانے پر خیمے سے باہر نہیں آئی، بلکہ تمام مائیں، تمام بہنیں، تمام پھوپھیاں اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے آ گئی۔ اللہ جانے زہرا کا لال کس طرح اکبر کا لاشا اٹھا کر خیمہ گاہ میں پہنچا۔ امام نے آ کے جوان کا لاشا لٹا دیا، ہر طرف سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اکبر نے آنکھیں کھولی، کھول کر دیکھا، لب ہلے۔ حسین چھپ کر کہتے اکبر خیر تو ہے، درد زیادہ ہے؟ کہا بابا اتنا کہنا چاہتا ہوں، میرے غم میں آپ نے دیکھا ہے میری پھوپھیاں رو رہی ہیں۔ فرمایا بیٹا تیرا غم بھی ایسا ہے؟ بابا میری مائیں بھی رو رہی ہیں، اکبر برداشت نہیں ہو رہا۔ بابا میری بہن سکینہ بھی رو رہی ہے، بہن کبرا بھی سر پیٹ رہی ہے، اکبر سب تیرے غم میں رو رہے ہیں۔ اب اکبر نے کہا بابا اگر ہو سکے تو بااجازت امامت مجھے میری بہن سغرا دکھا دے، مدینے میں تڑپ رہی ہوگی، میں آج کے دن کا وعدہ کر کے آیا تھا، آج میں خون میں ڈوب کر اکیلا جا رہا ہوں۔ اداکاروں، رونے والوں، حضرت علامہ ظفر حسن امروئی صاحب مرحوم نے لکھا ہے کہ جب اکبر نے کہا بابا بااجازت امامت مجھے میری بہن سغرا دکھا دو، امام نے 2 انگلیاں اٹھائیں، کہا اکبر میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب جو اکبر نے دیکھا زمین سے لاشا تڑپا۔ امام فرماتے اکبر کیا منظر دیکھا ہے؟ کہا بابا جہاں سغرا کے ساتھ آخری الوداعی سلام کیا تھا میرے نقش قدم میں سغرا کا منہ ہے، کربلا کی طرف رخ ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے اکبر کب آئے گا؟ اکبر بہن مرنے والی ہے، اکبر میرا جنازہ کون اٹھائے گا؟ اکبر ماتم اکبر، ماتم اکبر، ماتم اکبر۔ No,